ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پروجیکٹ یہ تھا کہ یہ ایک کتاب میں نے لکھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور اس کا ہم نے رکھا اوپن کمپٹیشن۔ اوپن کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹا بڑا عورت مرد ہر مسلمان اس میں حصہ لے سکتا تھا، اور یہ فرسٹ ایوری کمپٹیشن اس طرح کا تھا کہ جس میں سب لوگ حصہ لے سکتے تھے۔ اور اس سے اگلا ہم نے یہ رکھا کہ ان کو ہم نے انسینٹیوائز کیا۔ انسینٹیوائز کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جیتے ان کو ہم نے کہا جی ہم 50 لاکھ روپے کا انعام دیں گے۔ اور پہلے تو کیونکہ یہ اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا 1450 سال کی ہسٹری میں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم ہوا کہ یہ مقابلہ ہمارے ہاتھوں سے ہوا۔ اس سے پہلے یہ کہیں ہوا نہیں کہ سیرت کی کتاب اور اوپن کمپٹیشن اور 50 لاکھ انعامات۔ اچھا، ہمیں جو فرسٹ رسپانس آیا پاکستان سے وہ یہ تھا کہ یہ کوئی پرینک ہے، یہ کوئی فراڈ ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی سنا ہی نہیں۔ تو پہلے ہمیں غصہ بہت زیادہ آیا، کو 2-3 دفعہ، پھر ہمیں لگا کہ بات تو لوگوں کی ٹھیک ہے کیونکہ واقعی نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ پھر اس میں ہزاروں لوگوں نے اس کو پڑھا، ملینز تک یہ ہماری بلکہ کتاب گئی پی ڈی ایف کی شکل میں۔ پی ڈی ایف اس کا فری تھا اور بہت آسان میں نے کتاب لکھی۔ 10 دسمبر 2023، یہ جو دسمبر گزرا ہے، اس کا ہم نے ریٹن کمپٹیشن کرایا۔ اس سے سٹارٹنگ ہوتے ہوتے ہمارے 12 لوگ جو تھے وہ ٹاپ پوزیشن پہ پہنچے، جن کو ہم نے 31 جنوری کو الحمرہ میں لاہور میں گورنر صاحب تشریف لائے پنجاب، اور ان کی موجودگی میں، اور باقی بہت ہی زبردست قسم کی جینٹری تھی، انعامات ہم نے دیے۔ آج ان میں سے 3 جو ہمارے ہیروز اور ہیروئن ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ یہ موجود ہیں۔ میں آپ کو ان سے تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان یہ جو بالکل میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے محمد اسماعیل، اور یہ ایکچول ہیرو ہے ہمارے پاکستان کا کہ انہوں نے پورے پاکستان میں اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپٹیشن میں ٹاپ کیا، اور ان کو ہم نے 20 لاکھ روپے کا پرائز دیا الحمدللہ۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں عبدالصبور، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ تیاری کی، اور ہماری جو پہلی ٹاپ 12 پوزیشن تھی ان میں سے ان کی پوزیشن تھی۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہماری بیٹی ایمان تیسری ہماری جو مہمان ہیں، آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، سمڑیال، اور انہوں نے ایک بڑا زبردست وہاں فنکشن کیا تھا۔ میں ان کے گاؤں بھی گیا حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان کی ایمان کی جو ہے 3rd پوزیشن تھی، اور یہ ماشاءاللہ شروع سے ٹاپر رہی ہے۔ تو ہم ان بچوں اور بچیوں کو آپ سے بیسیکلی ملانا اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ایکچول، میں نے کہا نا، ہیروز یہ ہیں پاکستان کے۔ یہ جو ہم نے ہیرو اپنے گھڑ لیے ہیں وہ بالکل نقلی ہیں، وہ جعلی ہیں، وہ 2 نمبر ہیں۔ آدھوں کا اسلام سے تعلق ہے، آدھوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو کم از کم اپنے ہیرو تو ہم سیدھے کر لیں۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے آپ ان کے کانٹیکٹ نمبر آپ کو دیں گے۔ آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ ان کے جا کے گلے میں ہار ڈالیں، ان کو شابش دیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں 2 سموسے ہی لے کے جائیں، ایک پھولوں کا ہار لے کے جائیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنا مشکل پیپر میں نے بنایا تھا، اگر یہ پڑھے بڑا جو کوئی کوالیفائڈ آدمی ہے نا، پی ایچ ڈی، اس کو دعویٰ ہے، اس کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 50% بھی وہ نمبر نہیں لے سکتا۔ ان بچوں اور ان بچیوں نے قرآن پاک کی طرح اس کتاب کو حفظ کیا ہے۔ تو اسماعیل، پہلے ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا یہ کوئکلی بتا دیں کہ آپ نے کتنا عرصہ تیاری کی اس کتاب کی جو آپ نے جیتا ہے ماشاءاللہ؟ میں نے اس کتاب کے لیے تقریباً 1 ماہ تیاری کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں ناظرین، یہ اتنی آسان کتاب ہے کہ اس بچے نے صرف 1 ماہ بھی، یہ 17 سال ایج ہے ماشاءاللہ، شناختی کارڈ نہیں بنا۔ اور آپ حافظ قرآن بھی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ حافظ قرآن بھی ہے۔ صحت آپ کی بہت کمزور ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ریزن ہوئی ہے اس وقت، آپ مطلب زیادہ مجھے لگ رہا تھا۔ نہیں، اصل میں لوگ کہتے تھے کہ بہت، یعنی کہ فیملی میں بھی بڑے، یعنی پہلے میں اسمارٹ ہوتا تھا تو لوگوں نے کہا آپ موٹے ہو گئے ہو، تو میں نے کہا پھر روزے آ رہے ہیں تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نہیں، آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ماشاءاللہ۔ تو 1 مہینے میں آپ نے تیاری کر لی۔ جی تو آپ کا کوئی بھی سوال غلط نہیں تھا، جتنی دفعہ بھی آپ کا میں نے ٹیسٹ لیا ہے، سب کیا ہے، تو یہ اتنا کیسے ریٹین کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید بھی حفظ کروائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میرے اندر ایک چیز ہے کہ کوئی بھی کمپٹیشن ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے وہ نیشنل ہو، اگر مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں اور میں اس کو ون کر سکتا ہوں، تو میں اس میں لازمی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں۔ دیٹس گریٹ۔ اب دستور، آپ یہ بتائیں آپ کو کتنا ٹائم لگا اس مقابلے کی تیاری کے لیے؟ میں نے بھی صرف 2 ماہ ہی تھے جس کے اندر تیاری وغیرہ کی، اور اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ہم جیسے کہ میں ICS وغیرہ بھی کر رہا ہوں، اور درس نظامی بھی، شریعت اسکالر۔ اچھا ماشاءاللہ۔ درس نظامی میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے، کتنے سال کمپلیٹ ہو گئے؟ میرے 2 سال کمپلیٹ ہو گئے۔ اور آپ کا ہے حفاظ ایجوکیٹر؟ جی، حفاظ ایجوکیٹر، رائے بنڈ والا جو ہے، مولانا محمد محسن عالم کشمیری صاحب اس کے ہیڈ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ ICS بھی کر رہے ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں، اور مقابلے میں بھی آپ نے ماشاءاللہ پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو اس کتاب کو کتنا ٹائم دیتے تھے آپ ڈیلی؟
डेली इसके जस्ट 2 हॉर्स होते थे। अच्छा, नहीं 2 घंटे में तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और आपका भी दरस निज़ामी का 7 साल हो गए हैं आपके? जी मेरे 7 साल हो गए। 1 साल आपका रह 1 साल रह गया गया शहादतुल आलमिया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और फिर आप मुफ्ती का आगे कोर्स करेंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा ईमान, ये बताएं कि आपकी तो पढ़ाई बिल्कुल दूसरी है। चलें, ये तो माशाल्लाह मदरसे के स्टूडेंट्स हैं और इन पढ़ते भी रहते हैं, तो आपका तो LLB और इस तरह से करके, तो आपको पता कैसे लगा कि ये कंपटीशन हो रहा है? दरअसल मेरे यूनिवर्सिटी के ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आया था, अच्छा। तो मुझे लगा कि इसे मुझे करना चाहिए अटैम्प्ट। तो मैंने अपने वाले साहब से बात की, तो वो भी कह नहीं, रहे आपके थे वाले साहब मुझे बता रहे थे मोहम्मद नवाज साहब के पहले तो लगा कि ये फेक है। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि ये फेक नहीं है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। मैंने पहले भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही थी कि ये फेक नहीं है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस वजह से मैंने इसमें तो कितना अरसा आपने तैयारी की? मैंने तकरीबन 2-2.5 माह। और डेली कितने घंटे? तकरीबन 2 घंटे। 2 मैं 7 घंटे। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और अपना भी पढ़ना। अच्छा, माशाल्लाह। नाज़रीन, अब आज इस चीज़ पे गौर करें कि ये जो बच्चा है पहला, मोहम्मद इस्माइल, जिसने 20 लाख का प्राइज़ जीता है, पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट आया है, ये देखें ना, 1 महीना इन्होंने इस किताब की तैयारी की है। अच्छा, दूसरा बच्चा भी यही बता रहा है कि 2-2.5 महीने, और ईमान भी यही कह रही हैं कि 2-2.5 महीने, 2-2.5 घंटे डेली। तो आप लगा लें ये 120, 30, 40, 50 घंटे की 150 घंटा, 100 से लेकर 150 तक टोटल ये घंटे बनते हैं। अगर आप अपनी कीमती ज़िंदगी जो आपने टिक टाक की नज़र की हुई है, बल्कि लिख के दे दी है कि आपने कोई काम नहीं करना, अगर उधर से हट के आप सीरत नबी पे आएँ, इससे बड़ी क्या इज़्ज़त हो सकती है? आप यकीन करें कि ये बच्चे आते हैं, मैं इनके लिए खड़ा हो जाता हूँ। और उस दिन मतलब गवर्नर साहब भी थे, बाकी हमारे बहुत बड़े बड़े नाम थे मीडिया के और ब्यूरोक्रेसी के सब लोग, लेकिन ये हमारे VIPs थे, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफा करेगा। अच्छा ईमान, आपके भाई ने भी इम्तिहान दिया था, सारम नाम मैंने सही लिया ना? अच्छा, सारम की 12वीं पोजीशन तो नहीं आई, लेकिन पेपर उसने बहुत अच्छा किया था, और आपको याद है हौसला अफजाई के कि नाम हमने उसको ही भेजा था। अच्छा, आप में और सारम में क्या फ़र्क था कि आपकी टॉप में मतलब पूरे पाकिस्तान में 3री पोजीशन है और वो 12 से भी नीचे गया है? दरअसल उसके उन दिनों पेपर्स हो रहे थे, तो इस अच्छा। वजह से वो नहीं सही अटेम्प्ट कर सका। राइट। तो अभी जो है उस दिन भी ये फंक्शन जो आप लोगों ने कराया, बड़े अच्छी लोगों ने पार्टिसिपेशन की, तो अभी आपका फ़र्ज़ तो बनता है ना तीनों का कि अब आप लोगों ने तैयारियाँ करानी है आगे लोगों को, यानी तैयारी भी करानी है, और एक होता है ना मास्टर ट्रेनर्स, वो फिर आगे लोगों को ट्रेनिंग देता है। तो अभी जितनी आप लोगों को समझ आ गई है, इतनी तो मेरे ख्याल है किसी को नहीं आई। तो ईमान, आपका क्या टारगेट है इस मुकाबले के लिए? आप कितने लोगों को तैयार करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह 50+ मैं तैयार कर लूँगी। और मैं कहता हूँ जो अगर जीते ना, ये चलें आज ही मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ज़ाहिर मेरा ही प्रोजेक्ट है, हम नहीं करना है, जिस आप में से 12 में से जिसके स्टूडेंट्स जीता ना, तो फिर आपको भी इनाम देंगे इंशाल्लाह ताला। इस सब हमने प्रोग्राम बनाया है कि आपको उम्रे पे भी भेजें, और इस इनामी रकम को भी हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा इस्माइल, आपको एक टिप देना, मतलब ये कैसे आपने किया? ज़ाहिर 2-2.5 घंटे, मेरे जैसा बंदा तो पढ़े तो मैं नहीं समझता कि याद हो जाए, मतलब ये आप कोई होता है ना ख़ास कि भाई इस तरह से करके तैयारी करें, सुनने वालों को क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में और मामलात भी होते हैं इंसान के, लेकिन जो 2 से 2.5 घंटे आपने इस किताब को देने हैं, तो सिर्फ वो इस किताब के ऊपर ही आपकी नज़र होनी चाहिए। क्या बात। फिर दूसरे काम नहीं होने चाहिए आपके, और बिल्कुल तवज्जो इसी पर होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान एक टारगेट रख ले कि मैंने मिसाल के तौर पर कि इस किताब के 490 तकरीबन सफ़े हैं, तो मैंने एक दिन में 10 सफ़े याद करने हैं, तो वो करे, उसको अपना टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। सही। इससे इंसान की भी हौसला अफजाई होती है कि मेरा जो डेली का टारगेट था वो कंप्लीट हो रहा है, और आगे से आगे वो बढ़ता जाता है। मैं आपकी वजह से आपके मदरसे में गया, आपके असातिज़ा कराम से मिला, फिर जो उनके बड़े थे मैं उनसे मिला। देखें ना, अल्लाह ताला जिस बंदे ने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ अपने आप को अटैच किया है ना, अल्लाह देखें कितनी इज़्ज़तों में इजाफा कर देता है। हमें 100 बंदा फंक्शंस में बुलाता है और हम नहीं जाते। और देखें ना कि आपके जिस मदरसे में पढ़ते हैं, मैं वहाँ तक भी पहुँचा हूँ इंशाल्लाह। ये ईमान लोगों ने फंक्शन किया था समड़ियाल से आगे, इनका काफ़ी दूर गाँव है, खैर उन्होंने खिलाया पिलाया बड़ा ज़बरदस्त हमें, तो लेकिन मैं वहाँ भी गया। इंशाल्लाह आप लोगों के हम फर्दर फंक्शंस भी कराएंगे। अच्छा अब्दुल सबूर साहब, आप ये बताएं, कोई टिप आप भी दें। एक तो उन्होंने कहा ना कंसंट्रेशन के साथ कि पूरी तवज्जो के साथ बंदा पढ़े, और एक टारगेट सेट कर ले, 2 चीज़ें। अब अगले मुकाबले के लिए लोगों को समझ आ गई ना कि आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो काम हम करना चाहते हैं उस पर मुस्तकिल मिजाजी, हाँ, मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम चीज़ है, जो कि हमने बहुत छोड़ दी हुई है, और जद्दोजहद इसके साथ बहुत अहम चीज़ है। ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाएँ तो इंसान सामने जितना मर्जी पहाड़ हो वो उसको पार कर सकता है। माशाअल्लाह। ये 2 चीज़ें मुस्तकिल मिजाजी के वो कर ले कि मैंने आज ये काम करना है, तो वो करके बस उसको छोड़े। अगर जो से कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार आज छोड़ो कल कर लेंगे, तो वो ये नहीं सोचते कि आज हमने क्या किया जो कल करेंगे,
تو یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے پھر کل بھی. بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے کریں گے کوئی بھی کام تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی بھی مدد عطا فرماتے ہیں اور انسان کی بھی جون سے ہوتی ہے. ناظرین اب جو لوگ اگلے مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں دیکھیں نا یہ وہ لوگ ہیں یہ ڈاکٹرز ہیں سمجھیں پی ایچ ڈی اسپیشلسٹ ہیں اس پروجیکٹ کے ان کو دیکھیں نا 3 ٹپ تو انہوں نے دے دیے ہیں. اچھا ایمان آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ یاد کرتی تھی پھر آپ کسی فیملی ممبر کے ساتھ یا کسی کلیگ کے ساتھ آپ انہیں سناتی بھی تھیں ایک دوسرے سے ہوتا ہے نا سننا اور اچھی طرح یاد کرنا؟ جی میرے والد صاحب مجھ سے سنتے تھے اور بھائی بھی ساتھ. اچھا ماشاءاللہ. تو اگر والد صاحب ساتھ امتحان دے دیتے اور وہ جیت جاتے تو پھر؟ بالکل انہیں دینا چاہیے تھا لیکن اچھا ناظرین ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو ایمان ہماری بیٹی ہے اور ان کے بھائی سارم ان کے والد صاحب بنا رہے تھے ایک مارکی گاؤں میں اور یہ ان کے والد صاحب نے ہمیں ایک محفل میں مطلب محفل کا مطلب ہے فنکشن میں لاؤڈ سپیکر پہ انہوں نے بات کی اور وہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے اس لیے میں دہرا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مارکی کے لیے پیسے کم ہو گئے اور جیسے ہی ہمارے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں تو اس ایمان ہماری جو بیٹی ہے اللہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ کرے اور ان کے بھائی نے کہا کہ ابو جی ہم نے پڑھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کتاب سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ دوزخ ہے اور جو بندہ سود کا کام کرتا ہے لینا دینا لکھنا گواہ بننا اس نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کا آخری حصہ ہے. ایسی آپ سب ہم فیہا خالدون کہ وہ جب اعادہ کرے گا اس کا تو دوزخ میں جائے گا. اچھا ان دونوں بچوں نے یہ کتاب پڑھ کے اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے کردار پہ کیا اثر پڑا ہے کیونکہ میں اس کو کریکٹر بلڈنگ کا پروجیکٹ کہتا ہوں. تو انہوں نے والد صاحب کو کہا جی کہ مارکی بنے مارکی نہ بنے یہ کاروبار چلے نہ چلے ہم نے سود پہ پیسہ نہیں لینا. اور پھر ان کے والد صاحب نے بتایا کہتے ہیں بیچ میں ہمارا کام رک گیا پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور اس سے وہ بن گئے. انہوں نے ایک اور بھی واقعہ سنایا کہ انہوں نے کوئی ایسے ہی کسی جگہ پہ کام ہوا ان سے جیسے روٹین میں ہم پاکستان میں کر دیتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کوئی 4 گھنٹے لڑائیاں کی ہیں. یہ میں بہت بڑی بات سمجھتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو بندہ بھی اس کتاب سے گو تھرو ہو جائے نا جی یہ 488 صفحے پڑھ لے میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کے کردار پہ ہر صورت بہترین اثر پڑے گا. اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا جتنی برائیاں جتنا گند اور جتنی 2 نمبری آ چکی ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واشنگ مشین میں ڈالا جائے اور یہ میں دھو دے. اچھا اسماعیل آپ ویسے تو بہت نیک بچے ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں درس نظامی بھی لیکن ہر انسان میں بہرحال ایک نیکی کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. اگر آپ 10 نفل پڑھتے ہیں تو آپ 20 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اوابین پڑھ رہے ہیں تو آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھ کے آپ کے کردار پہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ میرا جو ذاتی تجربہ ہے جو مجھے اپنے اندر خود چینجنگز نظر آئی ہیں کیونکہ جو اس کتاب کے آخر میں سنتیں لکھی ہوئی ہیں بہت زیادہ جو آخری 200 صفحات ہیں وہ ہیں اس کے اوپر. تو پہلے جو تھا میں نے جو یعنی کہ چینجنگز دیکھی ہیں کہ پہلے جب ہم کوئی جوتی وغیرہ پہنتے تھے یا ساکس وغیرہ پہنتے تھے یا جوتی اتارتے تھے یا واش روم میں جاتے تھے تو کوئی خیال نہیں کرتے تھے کہ کون سا قدم بالکل آپ درست کر رہے ہیں بس ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. ناظرین میسیج یہ ہے بنیادی طور پہ اسماعیل کا بھی میرا بھی عبدالصبور کا بھی ایمان کا بھی کہ اس میں کتاب میں بیسیکلی 2 کتابیں شامل ہیں. ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جو ہم روز مرہ کی سنتے ہیں اور روز مرہ کے مسائل ہیں حقوق اللہ حقوق العباد نماز روزہ وضو غسل سب کچھ اس کتاب کے اندر ہے. اور یہ ہارڈلی میں نے کہا 100 گھنٹے آپ ایک اپنی زندگی میں سے دیں تو آسانی سے آپ پڑھ جائیں گے اور مقابلے میں بھی حصہ لیں سب لوگوں کو بتائیں بھی صحیح. اور میں پبلک نیوز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصل قوم کے ہیروز ہیں آپ ان کو قوم کے سامنے لے کے آئیں. السلام علیکم.